اللہ کے پاس ایک مسئلہ اور دوسرے زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، چلو بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت خدا کے دشمنوں کی بستیاں مٹ جائیں گی خود ہی، خدا کے دشمنوں کی بستیاں مٹ جائیں گی خود ہی، مدارس کا پرچم اور اونچا کر دیا جائے، مدارس کا پرچم اور اونچا کر دیا جائے، چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے۔ لوگوں کے فائدے کا اقرار ہے کہ مولانا صبح کی نماز کے بعد میں بیان ہے، حضرت نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں بعض لوگ نہیں بہت سی عزت میں رہتے ہیں، نیند کا غذا بھی رہتا ہے، اسے حضرت نے فرمایا کہ ظہر کے بعد سے مجھے کچھ فرض کرنا ہے، اس لیے کوئی احباب سے نہیں اقرار نہ کریں کہ صبح کو کریں، سب کی رائے ہوگی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، حاضرین مسجد، آج کی تیسری تراویح میں اللہ کا شکر ہے ہمارے آپ کے سننے والوں کے 4 پارے مکمل ہو گئے اور سورہ آل عمران آج مکمل ہم نے آپ نے تراویح کی نماز میں سنی۔ اس سورہ آل عمران میں ایمان والوں کو جگہ جگہ صبر و تقوی کی، آپس میں اتحاد کی اور اللہ کی ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی اور اچھائیوں کا حکم دینے، برائیوں سے روکنے پر کامیابی کی اللہ پاک نے ضمانت کا اعلان کیا۔ جو آیتیں اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں، ان میں غزوہ احد سے متعلق ایک بہت ہی عظیم اور اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بہت ساری تعلیمات بھی ہیں اور ایمان والوں کے لیے تسلی کا سامان بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اس صورت میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے۔ میں حضرت مریم کے واقعے سے متعلق تھوڑی سی بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ مریم کی والدہ نے ایک نظر مانی اور نظر یہ مانی کہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے میں اسے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے نظر مانتی ہوں، اس کی منت مانتی ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔
پاک پروردگار تو دلوں کے حال سے واقف بھی ہے اور کہنے والوں کی مانگنے والوں کی دعاؤں کا سننے والا بھی ہے. میرا مقصد میری نیت صرف تیری رضا تیرے گھر کی خدمت ہے. اے اللہ جو بھی کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے گھر کے لیے آزاد کرتی ہوں. چنانچہ جب ولادت ہوئی تو بجائے لڑکا پیدا ہونے کے لڑکی پیدا ہوئی. کہنے لگی حضرت مریم کی والدہ انی وضعتها انثى کہ میں نے تو لڑکی جنی ہے اور لڑکی اس لائق نہیں ہوتی کہ اس کو کسی مسجد میں کسی خانقاہ میں کسی اس طرح کے اہم کام کی خدمت اور انجام دہی کے لیے چھوڑا جا سکے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ حالانکہ اس بچی ذات کے برابر کوئی لڑکا نہیں ہو سکتا, اس کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا. اور پھر حضرت مریم کی والدہ نے یہ بھی اللہ کے سامنے عرض کیا کہ میں انی سمیتها مریم, اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. اس سے اس بات سے یہ معلوم ہوئی کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں جس طرح باپ کو ولایت اختیار حاصل ہے اسی طرح ماں کو بھی کچھ اختیار اور ولایت حاصل ہے. ماں اپنے بچے کا نام تجویز کر سکتی ہے, اس کو کرنا چاہیے. ماں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے کا نام تجویز کرے اور نام رکھے, جیسا کہ حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا. اور اسی طرح جب بچی پیدا ہو گئی اس وقت کے عبادت خانے میں آپ لے کر کے ان کو پہنچ گئی, ان کے حوالے کر دیا. حضرت مریم کے والد عمران اس سے پہلے بیت المقدس کی امامت فرماتے تھے. جب یہ زمانہ حمل میں تھی تو آپ کے والد عمران کا حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا. وہاں کے جو مجاور تھے, وہاں کے جو متولی تھے, وہاں کے جو منتظم تھے, ان کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ اس بچی کی سرپرستی کس کو حاصل ہو, اس کی نگرانی کون کرے, اس کی تربیت کون کرے. انہی منتظمین میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے. انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ زیادہ حقدار اس بچی کی تربیت کا میں ہوں, اس لیے کہ ان کی خالہ میری بیوی ہے, میں ان کا خالو ہوں, اور کسی بھی لڑکی کی ماں کے بعد کسی بھی بچے کی اس کی ماں کے بعد تربیت کا حق اس کی خالہ کو زیادہ پہنچتا ہے, اس لیے مجھے یہ حق دیا جائے. لیکن دیگر منتظمین آسانی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. آپس میں اختلاف ہوا, قرآن اندازی کی نوبت آئی, قرآن اندازی کی گئی, اس تفصیل میں نہیں جانا. بہر کیف وکفلھا زکریا, حضرت مریم کی کفالت, ان کی نگرانی, ان کی تربیت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آ گئی. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی نگہداشت کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, ان کی اچھی نگرانی کے لیے الگ ایک مکان کا انتظام فرما دیا. جب کہیں باہر جاتے تو باہر سے دروازہ بند کر کے قفل ڈال کے تالا ڈال کے چلے جاتے, اور جب تشریف لاتے, جب بھی آتے اپنی اس خانقاہ میں, اپنے اس کمرے میں, تو دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس تو بن موسم کے تر و تازہ پھل رکھے ہوئے, آم کا موسم نہیں آم رکھے ہوئے, انار کا موسم نہیں انار رکھے ہوئے, بن موسم کے, اور وہ بھی تر و تازہ, لگتا ہے کہ ابھی ابھی ٹوٹ کر کے درخت سے آئے, حالانکہ ان کا موسم نہیں. قرآن نے نقل کیا, اللہ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب ووجد عندہا رزقا. حضرت مریم جب بھی اپنی خانقاہ میں کمرے میں داخل ہوئے تو پایا کہ ان کے پاس, حضرت مریم کے پاس بن موسم کے تر و تازہ پھل رکھے ہوئے ہیں.
تعجب کی بات کی، تعجب ہوا کہ آخر بے موسم کے یہ پھل آئے کہاں سے؟ یہاں تو ویسے بھی تالا پڑا رہتا ہے، آنے کا راستہ بھی نہیں، آخر کس طرح آئے؟ آدمی کو حیرانی ہوگی، تعجب کا ہونا کتنی بات ہے، تعجب ہوا۔ حضرت مریم سے پوچھا حضرت زکریا علیہ السلام نے، یا مریم انا لکی ھذا، مریم مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ یا مریم انا لکی ھذا، حضرت مریم نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ۔ آپ تعجب میں کیوں پڑ رہے؟ تعجب کی کیا بات ہے؟ انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے آئے۔ اور اللہ پاک ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے، یہ تو اس کا کام ہے۔ یہاں ایک بات آپ سے مجھے عرض کرنی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی زیر نگرانی رہنے والی بچی کے پاس پھل دیکھے، آپ نے لا کر یہ پھل نہیں دیے تھے، آپ چونکہ نگراں ہیں، مربی ہیں، سرپرست ہیں، کفیل ہیں، آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بچی ذات ہے، میں اس کا نگراں ہوں، مربی ہوں، سرپرست ہوں، ذمہ دار ہوں، اور اس کے پاس یہ پھلوں کی ٹوکریاں کرو تازہ یہ پھل، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں پوچھوں، سوال کروں کہ ایسا تو نہیں کوئی غیر آدمی، غلط خیال کا آدمی کوئی بچی کو بہکانے کے لیے، بچی ذات کو اپنے شیشے میں اتارنے کے لیے کوئی ایسی بات تو نہیں۔ اس لیے بات معلوم ہوئی کہ ایک مربی اس کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ آج کی ماں ہے، چاہے وہ آج کا باپ ہے، چاہے وہ آج کا نگراں ہے، چاہے وہ کسی درجے کا استاد ہے، چاہے وہ کسی مدرسے کا معلم ہے، چاہے وہ کسی محلے کا نگراں ہے، ہر ایک نگراں کی، ہر ایک مربی کی، ہر ایک ذمہ دار کی، ہر ایک سرپرست کی یہ ذمہ داری اخلاقی اعتبار سے بنتی ہے کہ جو اس کی تربیت میں رہ رہے ہیں، جو اس کے بچے ہیں، جو اس کے چھوٹے ہیں، اگر ان کے پاس وہ کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس نے لا کے نہیں دی تو اسے پوچھنا چاہیے تیرے پاس کہاں سے آئے۔ اگر ہمارے بیٹے کے پاس موبائل ہے، ہم نے لا کے نہیں دیا، موبائل خریدنے کی ہم نے رقم بھی نہیں دی، ہماری بیٹی کے پاس کچھ سامان ہے کسی بھی طرح کے برتنے کا، اس کی اپنی زینت کا، اس کے اپنے میک اپ کا، اس کے اپنے استعمال کا، نہ ماں نے پیسے دیے، نہ باپ نے پیسے دیے، نہ بازار سے خرید کر کے لا کر یہ سامان اس کے حوالے کیا، اور اس کے پاس یہ سامان موجود ہے، تو ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے، ذمہ دار کو چاہیے، کہ نگراں کو، مربی کو چاہیے کہ اپنی اس بچی سے پوچھیں یہ سامان تیرے پاس کہاں سے آیا، پوچھنا چاہیے نہیں۔ یہ تربیت کا انداز قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ آج اگر بگاڑ ہے اولاد میں، ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں آزادگی یا آوارگی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ آج کے ذمہ دار اپنے بچوں کی سوال نہیں کرتے، یہ پوچھتے نہیں کہ آخر یہ چیز تمہارے پاس کہاں سے آئی۔ ہو سکتا ہے یہ چرا کے لایا ہو سکتا ہے کہیں سے اٹھا کے لایا ہو سکتا ہے نمبر 2 کا کوئی راستہ اس کو مل گیا ہو سکتا ہے غلط سوسائٹی میں کسی سے گندی دوستی کا نتیجہ ہو۔ پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، ایک تربیت کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے کسی بھی مضمون کو، کسی بھی واقعے کو بیان کرنے کے کبھی آگے کبھی پیچھے بار بار اس بات کی تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تقوی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، تقوی تمام نیکیوں کے لیے کنجی ہے، تقوی ہر عبادت کا مغز ہے، اس لیے بار بار تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی، حکم دیا گیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا کہا۔
اللہ سے ڈرنے کا حق کتنا بھی؟ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، آگ کے شعلے سے ڈرتے ہیں، بجلی کے تار سے ڈرتے ہیں، اپنے بڑے کی مار پیٹ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے ڈرتے ہیں. تو جب ان سے اتنا ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرنے کا کتنا حق ہونا چاہیے؟ ہم ایک تھانے کے سپاہی سے ڈرتے ہیں، داروغہ سے ڈرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک جو ہماری اندھیری اور ہماری روشنی کے تمام کاموں کو، دن کے اور رات کے اندھیروں کے تمام کاموں سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، خلوت کے جلوت کے ہر کام سے ہمارے واقف ہے. اگر ہم خود کا بھی کوئی کام کریں تو اس کی نظروں سے اور اس کے علم سے اوجھل نہیں ہے تو اللہ سے کیا ڈرنا نہیں چاہیے؟ اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اے ایمان والو تم مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا. مسلمانی پر تمہاری موت آئے، دنیا سے جانا جب نصیب ہو، آخری دم آخری ساتھ اور دنیا سے چھوڑنے کا وقت آ جائے تو مسلمانی کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ. ایسا کب ہوگا بھائی؟ جب ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی، اسلام کے رنگ میں رنگین ہو کر کے ہمارے دن اور رات گزریں گے تو انشاءاللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ اسلام کے ساتھ اور مسلمانی کے ساتھ جانے کا اس وقت میں موقع ملے گا اور دین کے ساتھ جائے گا. اور پھر فرمایا دیکھو تمہاری کامیابی، تمہاری ترقی اور ترقی کا جو زینہ ہے اصل، وہ ہے تمہارا آپس کا اتفاق، تمہارا آپس کا اتحاد. اور اتحاد کے لیے مرکز، اتحاد کے لیے پلیٹ فارم، اتحاد کے لیے ایک نقطہ، اتحاد کے لیے کوئی جگہ جس پر تمام مسلمان ایمان والے متفق ہو سکتے اور ہو جانا چاہیے، وہ ہے اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن مجید. فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ ایک ہو کر کے تھام لو. ولا تفرقوا، آپس میں فرقے فرقے، ٹولی ٹولی، گروہ گروہ، جماعت جماعت نہ بنو. معمولی باتوں پر اختلاف، معمولی باتوں میں فرقہ بندیاں، گروہ بندیاں، تہذب، پارٹیاں. نہیں، اللہ کی ایک رسی قرآن مجید، یہ تمہارے لیے فیصل ہے، یہ تمہارے لیے مرکز اتحاد ہے. تم اس پر جمع ہو جاؤ کہ اللہ پاک تمہیں کیا سکھاتا ہے، کیا بتاتا ہے. ایک مرکزی چیز ہے. اور فرمایا کہ ایمان والو ایک ذمہ داری تمہاری یہ بھی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اس امت کی ذمہ داری، ہر ایک جگہ کے رہنے والوں کی ذمہ داری، شہریوں کی ذمہ داری، دیہاتیوں کی ذمہ داری، عرب میں رہنے والوں کی ذمہ داری، ہندوستان میں رہنے والوں کی ذمہ داری، پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ تم میں سے ایک جماعت، چاہے وہ بنگلور والوں کو مخاطب کیا جائے، چاہے وہ کسی کو مخاطب بنایا جائے، وَلْتَكُن، تم میں جو اس وقت موجود تھے اس وقت وہ مخاطب تھے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ، تم میں سے ایک جماعت، ایک امت، ایک انجمن ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جس کا مقصد، جس کا کام خیر کی طرف دعوت دینے کا ہو. لگی رہے اسی کام پر، مقصد زندگی بنا لے اپنے اسی کام کو، اوڑھنا بچھونا بنا دے. خیر کی طرف دعوت دینا. خیر کی طرف دعوت کس چیز کا نام ہے بھائی؟ صرف نماز کے لیے بلانا ہی خیر نہیں، صرف روزہ رکھنا اور روزے کی دعوت دینا کسی کا نام خیر نہیں. خیرات دینا، خیرات دلوانا کسی کا نام خیر نہیں. خیر کی دعوت کا مطلب اچھی باتوں کے کرنے کا اور ساتھ ہی ساتھ بری باتوں سے رکنے کا. جس طرح دوا کا استعمال کرنا علاج ہے، ویسے ہی جن چیزوں سے پرہیز بتلایا ان سے بچنا یہ بھی تو علاج ہے. اگر نزلے کا مریض دوا بھی کھائے، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بھی کرے، آئس کریم کا لطف بھی اٹھائے تو فائدہ نہیں ہوگا.
ایک طرف دوا کا استعمال اور دوسری طرف جن چیزوں سے بچنے کے لیے ڈاکٹر نے کہا ان سے پرہیز، تبھی تو فائدہ ہوگا۔ لہذا خیر کے دو بازو ہیں، خیر کے دو پہلو ہیں، خیر کی دو پٹریاں ہیں۔ ایک پٹری ہے امر بالمعروف اور دوسری پٹری ہے نہی عن المنکر۔ اچھی اچھی باتیں بتاؤ، بس اچھی اچھی باتیں بتاتے رہو۔ نہیں، اگر برائیاں ہیں تو برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ وہ ینہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے بھی رہے، تب اللہ نے وعدہ کیا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاحیاب ہیں جو دونوں کام کرتے ہیں، خیر کی دعوت کے سلسلے میں اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت لمبا سلسلہ بدر کی لڑائی کا، اس کی تفصیلات غزوہ بدر کا، اور سب زیادہ غزوہ بدر سے زیادہ آیتوں میں کئی آگے پیچھے کے رکوع میں تفصیل کے ساتھ اہم واقعات اللہ پاک نے غزوہ احد کے ذکر فرمائے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ شوال کا مہینہ جو رمضان کے بعد آتا ہے، آپ کو ہجرت کیے ہوئے 3واں سال ہے، شوال کا مہینہ ہے۔ ابھی 1 سال پہلے سن 2 ہجری میں بدر کے میدان میں رمضان کے مہینے میں 17ویں تاریخ کو اللہ پاک نے 313 مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو کھلی فتح نصیب فرمائی، اور 1000 کا لشکر کافروں کا ان کو کھلی ہوئی ہزیمت اور شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ 70 کافر بدر کے میدان میں مارے گئے، قتل کیے گئے، اور 70 کافر قیدی بنائے گئے، مسلمانوں کی قید میں آئے۔ کافروں کا جذبہ انتقام، جوش انتقام، بدلہ لینے کا جذبہ ابھرا ہوا ہے۔ بدر کی لڑائی کی شکست، بدر کی لڑائی کی ہار اور کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کا مارا جانا، ان کا اندر خون کھول رہا تھا، کسی بھی طرح چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے ہم بدلہ لیں۔ اس بدلے کی تیاریاں شروع کر دی، اپنے ساتھ دوسرے قبائل کو بھی جوڑ لیا، اور آ کر کے انہوں نے مدینے کے پاس احد پہاڑ، وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خبر ملی، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ مشورے کی مجلس میں منافق عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور رائے یہ تھی کہ اس وقت باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے، بلکہ ہم مدینے ہی میں رہ کر کے اپنا دفاع کریں، اپنی حفاظت کریں۔ عبداللہ ابن ابی منافق، اس نے بھی یہی رائے دی، لیکن وہ نوجوان صحابہ جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جن کے اندر جذبہ جہاد بھی تھا، شوق شہادت بھی تھا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے قرار بے چین تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم تو کھل کر میدان میں ان کافروں کی گردن توڑیں گے، ان سے مقابلہ کریں گے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ اٹھ کر کے اندر گھر میں تشریف لے گئے، اور مسلح ہو کر، تیار ہو کر کے، زرہ وغیرہ پہن کر آپ تشریف لائے۔ صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ لگتا ہے آپ کو ہماری بات ناگوار گزری ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، ایک دم سے تیار ہو کر کے آ گئے۔ اب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہیں جیسی آپ کی رائے ویسے ہی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جب نبی ہتھیار سجا لیتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، سامان جنگ پہن لیتا ہے، تو پھر وہ نبی بغیر لڑے، بغیر مقابلہ کیے وہ ہتھیار نہیں اتارتا ہے۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی ہمت ہے، یہ نبی کی جرأت ہے، یہ نبی کی اللہ کی قسم نصرت اور حمایت ہے کہ نبی ظاہری اسباب کے اوپر نظر نہیں رکھتا ہے، نبی کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ آپ تشریف لے آئے۔
آپ نے اسلامی لشکر کو ترتیب دیا، وہ ایسے ترتیب دیا کہ دنیا یہ کہنے پر، بڑے بڑے عظیم انگریز مؤرخ کے لکھنے پر، ایک بہت بڑا انگریز مؤرخ جس نے لائف آف محمد کتاب لکھی، اس واقعے کا ذکر کرتے وہ لکھتا ہے کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا فوجی اتنی اچھی تدبیر کے ساتھ اپنی فوجوں کو درست نہیں کر سکتا ہے جس طرح اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو تیار کیا۔ زیادہ مسلمان نہیں، تھوڑے مسلمان ہیں۔ آپ نے احد پہاڑ کے پیچھے سے گھاٹی آتی تھی، آپ نے محسوس کیا کہ دشمن اس بیچ کے راستے سے گھاٹی سے پیچھے سے آ کر حملہ کر سکتا ہے۔ آپ نے 50 صحابہ کرام کو اس گھاٹی پر متعین فرما دیا اور ان سے یہ بات کہی کہ جب تک ہم نہ کہیں اس وقت تک چاہے ہار ہو چاہے جیت ہو تمہیں یہ گھاٹی نہیں چھوڑنا ہے، یہیں پر تمہیں رہنا ہے۔ اور ان 50 صحابہ کرام پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کمانڈر اور ان کا ذمہ دار متعین فرما دیا، اور پوری فوج کا جھنڈا اور اسلامی پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا گیا، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک رسالے کا افسر آپ نے مقرر فرمایا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لوگ جن کے پاس زرہ بھی نہیں تھی اس ٹکڑی کا آپ نے کمانڈر متعین کیا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اسلامی فتح کا منظر مسلمانوں نے دیکھا، کافر بھاگنے لگے، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ یہ 50 جو گھاٹی پر متعین تھے انہوں نے کہا کہ جب فتح ہو چکی ہم کیوں کھڑے رہے یہاں، ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کریں۔ بعد میں کہا بھی کہ نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا، ہمیں حالات سے کوئی لینا دینا نہیں، پتہ ہوئی کہ شکست ہوئی، ہمیں تو ہمارے آقا کا حکم یہ تھا تمہیں تو یہی ڈٹے رہنا ہے جب تک ہم نہ کہ تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن کچھ صحابہ نے گھاٹی چھوڑ دی، سوائے چند صحابہ کے حضرت زبیر عبداللہ ابن زبیر کے وہاں زیادہ باقی نہ رہے، اور کافر ہار کر جب بھاگنے لگے اس وقت تک حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے لشکر میں شامل تھے۔ بھاگتے بھاگتے نظر پڑی کہ گھاٹی خالی ہے، آپ نے پیچھے سے آ کر کے حملہ کر دیا، اور پھر مسلمانوں کا بہت بڑا جانی نقصان ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی کڑیاں آپ کی کنپٹی میں گھسیں، نبی پاک علیہ السلام کا دائیں طرف کا یہ سامنے کے دانتوں کے برابر کا نوکیلا دانت یہ بھی شہید ہو گیا، کسی نے پتھر مارا۔ صحابہ کرام نے ایک طرح کی بے چینی، اضطراب، اور شیطان نے یہ خبر اڑا دی قد قتل محمد، قد قتل محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اپنا اندازہ کرو، سوچو تو صحیح، وہ جانسار صحابہ، وہ سچے شہدائی اور عاشق جو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار، ان کے دل ٹوٹ گئے۔ اب ہم لڑکے کیا کریں گے جب آقا موجود نہیں؟ کچھ نے تو یہ فیصلہ کیا اور وہاں سے وہ نکل چلے، رکب کرنا کیا، کس کے لیے لڑے؟ اور کچھ صحابہ کی دل میں یہ بات آئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے اب ہم جی کے کیا کریں گے؟ تلوار اٹھائی، کافروں کے لشکر میں گھسے، اور جس طرح بھی ہو سکا جس کو چاہا قتل کیا، اور اللہ کے راستے میں جان شہادت انہوں نے نوٹ کر لیا۔
حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ صحابہ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ کیا کریں گے, جی کر کے کیا کریں گے آپ نے فرمایا. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے قوموا وموتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا جاتے رکو اٹھو مت جاؤ, جس چیز کے اوپر اللہ کے رسول نے جان دے دی تم جان نہیں دے سکتے. چنانچہ بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 11 صحابی رہ گئے. سعد رضی اللہ تعالی, سعد بن ابی وقاص جو عشرۂ مبشرہ بالجنہ ان صحابہ میں سے ایک ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جیتی جی جنت کی خوشخبری سنائی. وہ تیر پھینک رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں, دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, پورا جسم چھلنی ہو چکا ہے. لیکن کتنے خوش قسمت ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ. ساری دنیا یوں کہتی ہے کہ نبی کی ذات پر میرے ماں, میرے باپ, میرا خاندان, میری عزت, میرا آبرو, میرا سب کچھ قربان ہو جائے. ہر ایک یہی کہتا ہے. لیکن حضرت سعد کی قسمت کتنی اونچی ہے کہ اللہ کے رسول خود یوں فرما رہے اتنی فدا کا ابھی و امی یا سعد, سعد تیر چلاتے رہو میرے ماں باپ تجھ پر قربان. پر اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو قربان کرے اس کی قسمت. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرتے کرتے پورا ہاتھ ختم ہو گیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ نکل کر آنکھ کا ڈیلا چہرے پر لٹک گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اپنے ہاتھ سے اٹھا کر آنکھ وہاں رکھ دی جہاں رکھتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے سے زیادہ روشن ہو. کسی موقع پر مجھے یاد آیا, واقعہ آپ کو بہت سارے ہیں احد کی لڑائی سے متعلق. ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے. ایسے ابو دجانہ آگے بڑھے, اب تک عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے, جب تک میرے تن میں جان باقی ہے تب تک میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دی. تلوار کیا ملی؟ حضرت ابو دجانہ سے یوں سمجھا کہ دونوں جہان کی دولت تیرے دامن میں سمٹ آئی. ایسے چلنے لگے جیسا کہ کوئی انعام لے کر کے چلتا ہے, سینہ چوڑا کر کے, ایڑیا ابھار کے, پہلوانوں کی طرح. لیکن تو صحابہ کی نظریں اس موقع پر بھی نہیں چوکی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کی چال تو تکبر کی, اکڑ کی اللہ کو ناپسند ہے, جیسی کہ ابو دجانہ چل رہے ہیں. اللہ کے رسول نے سنا, سن کر کے فرمایا کہ ہاں اکڑ کی چال اللہ کو بھی ناپسند, اللہ کے رسول کو بھی ناپسند, مگر آج ابو دجانہ کی چال اللہ کو بھی پسند ہے, اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلہ کیا. کافروں کے تیر آ رہے تھے, دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر چکے تھے, لیکن حضرت ابو دجانہ سینے سے حضور کو لگائے ہوئے تھے. کمر دشمنوں کی طرف تھی, تیروں سے پوری کمر چھلنی ہو گئی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تک حفاظت فرمائی جب تک کہ جان اس کے سر میں باقی رہی. حالات آئے, ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح صحابہ کرام حضرت ابو بکر, حضرت عمر ایک پہاڑی پر لے کر جب دیکھا کافروں نے کہ کچھ سناٹا سا ہے, کوئی آواز نہیں, تو ابو سفیان جو کافروں کے لشکر کا سردار تھا اس نے بڑے زور سے اعلان کیا. پہلے تو یہ پوچھا افیکم محمد, کیا تم میں محمد موجود ہے؟ حضرت عمر نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ جواب دے دوں. پھر اس نے کہا ابو سفیان نے افیکم ابو بکر, کیا تم میں ابو بکر ابھی ہے زندہ؟ حضرت عمر نے فرمایا جواب دے دوں. پھر ابو سفیان نے کہا افیکم عمر, کیا تم میں عمر موجود ہے؟ جواب دے دوں. نہیں.
ابھی چپ رہو. جب ابو سفیان کو کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان نے سوچا کہ تینوں کا کام تمام ہو چکا. اب اس نے زور سے اعلان کیا اولو ہبل ہبل کی جے ہو، ہبل کی جے ہو. ہبل ایک بت کا نام جس کی پوجا کرتے تھے. فاروق اعظم نے فرمایا حضور اب تو بولو. ہاں جواب دو، اب جواب دو. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ پاک سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ بزرگتر ہے. ابو سفیان نے اس کے جواب میں کہا لنا العزا ولا عزا لکم. عزا بھی ایک بت کا نام ہے. ابو سفیان کہتا ہے کہ ہمارے پاس عزا موجود ہے، تمہارے پاس عزا نہیں. حضور نے فرمایا عمر جواب دو اس کو کہ اللہ مولا لنا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس اللہ جیسا کوئی مولا، اللہ تمہارا مولا نہیں ہے. پھر اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ بدر میں 70 تم نے مارے تھے، آج ہم نے بدلہ لے لیا، ہم تم برابر برابر، یہ دن ہے بدلتے رہتے ہیں. فاروق اعظم نے جواب دیا کہ نہیں، ہم تم برابر برابر نہیں، ہمارے مقتول جنت میں ہے، تیرے مقتول جہنم میں ہے، برابر برابر کہا. قرآن مجید میں آگے فرمایا اسی سلسلے میں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ جو اللہ کے راستے میں جان دے دے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مارے جائیں، کہنا تو دور کی بات، سوچنا بھی مت. کہنا تو دور کی بات، لا تحسبن، گمان بھی نہ کرنا، خیال میں بھی نہ لانا کہ وہ مردہ ہے، وہ قتل کیے گئے، وہ مردہ ہے، اموات ہے، نہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ یہ سب کے سب زندہ ہے، ان کے رب کے پاس انہیں روزی دی جاتی ہے. فریقین بما آتاہم اللہ، اور کیا سلسلہ دراز ہے. جو آیتیں میں نے پڑھی، میں چاہتا ہوں کہ ان کا کچھ ترجمہ اور ان کا کچھ شان نزول اور اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے جلدی جلدی اور عرض کر دوں. جب یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی. اللہ پاک نے ان آیتوں میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو نہیں ہے، آپ رسول بھی تو ہے. اور رسول تو اس سے پہلے بھی آئے، 1,23,999 آپ سے پہلے بھی آئے. لیکن جو رسول نبی آئے اللہ کی طرف سے، اللہ کا پیغام لے کر، کیا وہ سب کے سب زندہ رہے؟ یہ وقت تھا جب تک دنیا میں رہنا تھا، زندگی جو ان کی مقدر تھی اس وقت تک وہ دنیا میں رہے، اور جب وقت آیا جو اللہ کے یہاں لکھا ہوا وہ اللہ کے پاس واپس چلے گئے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہوتے، اس موقع پر جیسا کہ شیطان نے، کافروں نے یہ خبر اڑائی کہ آپ قتل کر دیے گئے، تو واقعی اگر قتل کیے جا چکے ہوتے، سچ مچ یہ بات ہوتی کہ آپ چاہے تو وفات پا جاتے یا آپ کو واقعی قتل کر دیا جا چکا ہوتا، تو کیا تم الٹے پاؤں واپس چلے جاتے؟ کیا پیغمبر کا لایا ہوا دین تم چھوڑ دیتے؟ نہیں، آج نہیں تو کل تم نبی کو جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور سنو، جو پلٹنا چاہتا ہو پلٹ جائے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے. ساری دنیا اگر سن جائے اور اس پر متفق ہو جائے کہ ہم اللہ کی مخالفت اور اس کے احکام سے بغاوت کریں گے، اللہ پاک کا کچھ نہیں بگڑے گا. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. چنانچہ یہ بات بتلائی گئی اور یہ حقیقت بتلائی گئی، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.
کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، کوئی کسی سے زندگی کو چھین نہیں سکتا. ہر ایک نفس کے لیے، ہر ایک جان والے کے لیے اللہ کی طرف سے اس کا وقت مقرر ہے، لکھا ہوا ہے. نہ اس سے پہلے آ سکتی نہ اس کے بعد آ سکتی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اللہ کا بات ایک متعین ہے، لکھا ہوا ہے. نہ وہ آگے ہوتا، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. یہی وہ آیت ہے کہ جب واقعی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے. فاروق اعظم جیسا جلیل القدر جری صحابی، وہ بھی اپنے ہوش کھو بیٹھے. ہاتھ میں تلوار ہے، یوں کہہ رہے اگر کوئی یوں کہے گا کہ آقا چلے گئے گردن اڑا دوں گا اس کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جدائی کی وجہ سے یہ حال ہم سے ایسے نڈھال، گھر میں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے. 6 مہینے تک گھر ہی کے اندر بند. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جدائی سے ایسے بے حال، برابر سے گزرنے والا کوئی سلام بھی کرتا، خبر ہی نہیں، کھوئے ہوئے ڈوبے ہوئے پتہ نہیں کہاں، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. لیکن ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانشین نبی ہے، جانشین پیغمبر ہے، خلیفہ اول ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے ہوش میں ہے اور پوری مکمل ذمہ داریوں کے ساتھ پوری امت کو، تمام صحابہ کرام کو سنبھال رہے. آپ تشریف لائے. آپ نے سب سے پہلے آ کر فاروق اعظم کو جھٹکا، جو ہر رجل والا رسمی ہوش میں آؤ گا، کیا دیوانے بنے ہوئے ہو. تو پھر حضور کے پاس پہنچے، جا کر کے چادر اٹھائی، پیشانی کو بوسہ دیا، یہ فرمایا کہ تحین وقت مجلسن، آپ جب تک تھے تو بھی پاکیزہ تھے، آپ نہیں ہے دنیا میں، آج بھی آپ پاکیزہ. اور اس کے بعد سیدھے مسجد نبوی آئے، اور آنے کے بعد آپ نے منبر پر نیچے بالکل جہاں حضور کے قدم رہتے تھے وہاں بیٹھ کر خطبہ فرمایا. تمام صحابہ آ گئے، مسجد نبوی میں اکٹھے ہو گئے. آپ نے سب کو تسلی دی، سب کے زخموں پر مرہم رکھا، سب کو سمجھایا اور ایک بلیغ خطبہ دیا اور یوں فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. یہی آیت اس کے بعد میں آپ نے پڑھی. آپ نے فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، وہ نہیں مرے گا. ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود سمجھتا تھا وہ سننے کو اس کا معبود مر. ہم معبود تو رہی تھے، آپ کو معبود کا راستہ بتانے آئے تھے، آپ کو اللہ کے نبی تھے، اللہ پاک نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. لیکن جو دین دے کر کے گئے بہت سارے اور بھی واقعات اور باتیں ایسے موقع پر جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی رہبری فرمائی. صحابہ کے درمیان بہت ساری باتوں میں اس وقت میں رائےوں کا اختلاف ہوا. بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ حضور کو مکے میں دفن کریں گے اس لیے کہ وہی آپ کا اصلی وطن تھا. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ ملک شام لے جائیں گے، وہاں پر بہت سارے نبی مدفون ہیں، ہم بھی وہاں لے جا کر کے دفن کریں گے. تو کہتا تھا مسلمانوں کے عام قبرستان میں جنت البقیع میں دفن کریں گے. فیصلہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھ سے میرے آقا رسول نے فرما دیا تھا، مجھے بتا دیا تھا، آپ رازدار نبوت تھے. جو بات صحابہ میں سے رات کی کوئی نہیں جانتا تھا وہ صدیق اکبر کو معلوم تھی، وہ جانتے تھے. آپ نے فرما دیکھو نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں اس کی خبر بنتی ہے. حجرہ عائشہ میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کو باہر نہیں نکالا گیا، وہیں خبر بنائی گئی، وہیں آپ کو نہلایا گیا، وہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. لیکن یاد رکھنا ہمارے نوجوان بھائی اس کو سمجھے، بعض لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا.
آپ کی جنازے کی نماز ایسے نہیں پڑھی گئی جیسے آج مسلمانوں کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں پڑھا جاتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے جو حاضر ان کو بخش دے، جو غائب ان کو بخش دے۔ آپ تو خود بخشا ہے، آپ کے لیے دعا نہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ پھر صدیق اکبر نے بتایا دیکھو کوئی امام بھی بننے کی کوشش نہ کرے، امام خود امامکم، الامام امامکم، امام تو تمہارے سامنے ہے، آپ تو ہو تو کوئی امام نہ بنے۔ اور دیکھو یوں جا کے مت پڑھنا اللہم اغفر لحینا و میتنا، بلکہ جا کر کے یوں کہنا ہم گواہی دیتے ہیں قد بلغت الرسالہ ونصحت الامہ وأديت الأمانة، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانتوں کو آپ نے ادا کر دیا، اور آپ نے امت کی خیر خواہی کے تمام کاموں کو انجام دے دیا۔ اب بات رہ جاتی ہے چھوٹی سی ایک، اگرچہ بڑی تفصیلات ہوں اس میں اور وقت بھی کافی ہو گیا، لیکن اگر وہ چھوٹ گیا تو وہ چھوٹ جائے گا، اس کا کل پھر نمبر نہیں آئے گا، کل کو پھر آگے چلنا ہے، دوسرے پارے اور دوسری آیت سامنے آنی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں، ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی اس غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور کا دندان مبارک شہید ہوا، اور کی کڑیاں کنپٹی میں گھسی، اور مسلمانوں کو فتح سے شکست دیکھنی پڑی۔ بات صحیح ہے، لیکن صحابہ کرام کی یہ غلطی کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنے نفس کی غرض کی وجہ سے، کسی اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ صحابہ کرام کی یہ غلطی اس طرح کی اجتہادی غلطی تھی، اور چاہے جیسی بھی تھی اللہ نے خود اعلان کر دیا انہی آیتوں میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کر چکا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو بعد میں کسی کو انگشت نمائی کی، زبان کھولنے کی، تبصرہ کرنے کی، الٹی سیدھی باتیں ہانکنے کی کوئی گنجائش اس کے لیے باقی رہتی ہے۔ جب اللہ معاف کر چکا ہے تو پھر کون ہوتا ہے صحابہ کرام کے سلسلے میں انگلی اٹھانے والا؟ اور اتنی بڑی ان صحابہ کرام کی حیثیت ہے، اتنا ان کا مقام ہے، اللہ نے معاف کیا، اور پیغمبر سے بھی کہا آپ بھی معاف کیجیے۔ اس کو دیکھیے قرآن کی بات بتا رہا ہوں، اللہ فرماتے ہم نے تو معاف کر دیا، لیکن اے پیغمبر لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله۔ یہی جو آیتیں آج سنی ہے، آیتیں پڑھی گئی ہیں، انہی جو آیتیں میں نے تلاوت کی، ان کے آگے کی آیتیں ہیں۔ اے پیغمبر اگر آپ اتنے سخت بنیں گے، سخت دل بنیں گے، تو یہ لوگ تو آپ کے پاس سے ادھر ادھر چلے جائیں گے، سب آپ کو تو نرم ہونا چاہیے۔ فاعف عنہم، ہم نے معاف کیا، آپ بھی ان کو معاف کیجیے۔ اور صرف معافی نہیں، واستغفر لہم، آپ ان سے جو غلطی ہوئی اس کا استغفار مجھ سے کیجیے، ان کے لیے ہم سے مغفرت کی دعائیں بھی مانگیے۔ مشاورہم فی الامر، اور ان کو اور قریب لگانے کے لیے تاکہ ان کے دل میں یہ بات نہ رہے کہ حضور ہم سے ناراض ہے، دل سے بالکل نکل جائے۔ شاورہم فی الامر، مغفرت کی ہم سے دعا بھی کیجیے، معاف بھی کیجیے۔ وشاورہم فی الامر، اور ان کو بٹھا کر ان سے مشورہ بھی کیجیے تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے۔ موقع نہیں، موضوع پر انشاءاللہ کسی دن آگے کوئی آیت آئے گی تو تفصیل سے عرض کرنے کا میرا جی بھی چاہتا ہے، اور حالات کا تقاضا بھی ہے، اور اس کی آپ کے یہاں کے ماحول میں سمجھتا ہوں ضرورت بھی ہے کہ صحابہ کرام کی دینی حیثیت کو اور صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو اللہ پاک نے صحابہ کرام کو جو مقام عطا فرمایا اور ان کی دین اسلام میں جو حیثیت ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی موقع پر اللہ کرے کہ مجھے بھی یاد رہے، اس کو آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کرنا ہے۔ جو آیتیں پڑھی تھی
ذرا ان پر ایک نظر ڈال لیجیے. وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہی تو ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے آپ سے پہلے بھی رسول، کوئی نئے تو آپ نہیں آئے، آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور آ کر کے گزر بھی گئے، چلے بھی گئے. افإن مات، کیا اگر آپ مر جائیں اور قتل یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه، اور جو تم میں سے الٹے پاؤں پلٹ جائے، فلن يضر الله شيئا، تو ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. وسيجزي الله الشاكرين، اور اللہ پاک بدلہ دیں گے قدردانوں کو، جو قدر کرنے والے ہیں اور جو شکر گزار ہیں، اللہ ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے. اور جو الٹے پاؤں پلٹیں گے، اپنا کچھ بگاڑیں گے، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، اور کوئی جاندار ہے ہی نہیں کہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم ہی سے مرتا ہے، کسی کے مارنے سے نہیں مرتا. کتابا مؤجلا، اور وہ متعین طریقے پر لکھا ہوا ہے اللہ کے یہاں. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، اور جو دنیا کا بدلہ چاہے گا نؤته منها، تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو وہ عطا کریں گے. وسنجزي الشاکرین، اور ہم جزا دیں گے، بدلہ دیں گے شکر گزاروں کا. وکأي من نبی، آگے اور ایک واقعہ سنایا صحابہ کرام کے لیے اللہ پاک نے کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، حضور کے ساتھ لڑنے میں سستی آئی، تم میں سستی نہیں آئی. واقعات میں نے سنا آپ کو کیسے کیسے صحابہ نے، لیکن بات یہ ہے جن کے رتبے ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے. سفید کپڑا جتنا زیادہ اجلا اور وائٹ ہوگا، معمولی سا مکھی کا داغ بھی دور سے نظر آئے گا. کہ صحابہ بالکل اجلے صاف ستھرے ہیں، ان کی معمولی سی بات بھی بڑی ہے. اللہ پاک نے اس سلسلے میں بھی ان کی تربیت فرمائی ہے اور یہ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور بہت سارے نبی گزر چکے ہیں کہ لڑائی لڑی ہے ان کے ساتھ. ربیون کثیر، بہت اللہ والوں نے ان کے ساتھ تو لوگ لڑے ہیں، اللہ والے لڑے ہیں، جانتی ہے. تو تم نے اگر اپنے نبی کے ساتھ لڑ کر کے جان دے دی، ایسی نئی بات نہیں. فما وقعوا بما اصابهم، تو وہ لڑنے والے نہ تو سست پڑے نہ تو کمزور پڑے. لما اصابهم، جو تکلیف پہنچی ان کو اللہ کے راستے میں. وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے. وما استقاموا، اور نہ وہ دبے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جمنے والوں کو، استقامت اختیار کرنے والوں کو. وما کان قولہم، اور یہ جو پہلے گزر چکے ہیں جو نبیوں کے ساتھ قتال کیا، لڑائیاں لڑی ہیں، بس یہ تو ایک ہی بات کہتے تھے، شکایت نہیں کرتے تھے، زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بس ایک بات کہتے تھے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جو ہو چکے. وہ اسرافنا فی امرنا، اور معاف فرما دے ہم نے جو کاموں میں حد سے تجاوز کیا، بعض کاموں میں ہم حد سے بڑھ گئے تو اس کو بھی معاف فرما دے. وہ سب کچھ اقدامنا، اور یہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہم کو ثابت قدم فرما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد فرما دے، ہماری مدد فرما دے. تو اللہ پاک نے ان کو دنیا کا بھی بدلہ دیا، آخرت کا بھی بدلہ دیا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پاک نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. باہر کا سلسلہ ہے، آگے 2-3 رکوع میں تفصیلات ہے غزوہ احد کی، لیکن وقت کی قلت، آپ حضرات کی رعایت، اور پھر آپ تو واقعی بڑے قابل قدر بھی ہیں، مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ 8:15 بجے سے آ کر 11 بج رہے، قریب 3 گھنٹے اللہ کے گھر میں اس طرح
پوری دلچسپی کے ساتھ یہ آپ کا دین سے، قرآن سے، نیکیوں سے تعلق ہے، اللہ اس کو باقی رکھے، اللہ اس میں ترقی فرمائے، اللہ پاک اس کے انعامات سے ہم سب لوگوں کو اللہ مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ دعا کافی نہیں، کبھی چھوٹی دعا کر لو، کبھی بڑی کر لو، یہ تو دعا ہے جو سنائی۔ آج اسی پہ اکتفا کر لیں۔